بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کہانی میں یہ بھی لکھا تھا کہ شہزادی نیند میں ہوتی تھی تو صبح تک اپنے آپ سے غافل رہتی تھی، ایسی غفلت کا شکار رہتی جیسے کسی نے اس پر سحر طاری کر دیا ہو۔ ایسے وقت اس کی آنکھ کھلی رہتی تھی، وہ باتیں بھی کرتی تھی لیکن یہ سب کچھ خواب جیسا ہوتا تھا۔ ابھی ہم کچھ اور باتیں کر رہے تھے، تم کسی شہزادی اور شہزادے کی کہانی لے بیٹھی ہو۔ اگر میں کہوں کہ میری بھی حالت اس شہزادی کی سی ہے، میں بھی نیند میں چل کر تمہارے پاس آ جاتی ہوں، تو کیا یقین کرو گے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر نیند میں چل کر میرے پاس آؤ گی تو کم از کم مجھے تو معلوم ہوگا۔ شہزادی دن کے وقت عالم بیداری میں شہزادے سے یہی بات کہتی تھی اور وہ بھی تمہاری ہی طرح جواب دیتا تھا۔ بھئی تم کہانی کو زندہ حقیقت سے کیوں ملا رہی ہو؟ وہ شہزادہ کوئی ساحر یا کوئی عامل ہوگا؟ ہاں، کہانی کے اختتام پر شہزادی کو پتا چلا کہ وہ بہت بڑا جادوگر تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، کیا میں بھی کوئی جادوگر ہوں؟ اب سمجھ میں آیا، جب میں کیبن میں داخل ہو رہا تھا تو تم میری اٹیچی کی طرف جھک رہی تھی، شاید کوئی چیز تلاش کرنے جا رہی تھی۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں، میں ہی بیٹھے بیٹھے دل میں یہ بات آئی تھی کہ ذرا اٹھ کر تمہاری اٹیچی کھولوں اور دیکھوں۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کیا دیکھنا چاہتی تھی، دراصل میں بری طرح الجھی ہوئی ہوں، اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتی ہوں، شاید اسی لیے تمہاری اٹیچی کھول کر دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر اسے کھولنے اور دیکھنے سے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو یہ تمہارے سامنے ہے، آؤ دیکھ لو۔ میں کیا دیکھوں؟ جب تم سر سے پاؤں تک میرے سامنے ہو، میں تمہارے دل میں جھانک نہیں سکتی اور اپنے دل کی بات بتا نہیں سکتی۔ میری بے بسی کو شاید تم سمجھ سکو، اور اگر نہ سمجھ سکو تو یہ میری بد نصیبی ہے۔ بد نصیبی خوش نصیبی میں صرف اس طرح بدل سکتی ہے کہ تم میرے خیال دماغ سے نکال دو، ورنہ اسی طرح الجھنوں میں رہو گی، مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ دوسری لڑکیاں بھی اپنے آئیڈیل کے متعلق نہ جانے کیا کیا سوچتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے اسے تسلیم کر لو اور اپنے آپ کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دو، یا پھر پختہ ارادہ کر لو کہ جلد ہی کسی جیون ساتھی کا انتخاب کر لو گی اور اس کے ساتھ کہیں دور جا کر گھریلو زندگی گزارو گی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، میں اس کی آنکھوں میں ڈوبنے سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، میں کسی اور کو جیون ساتھی کبھی نہ بنا سکوں گی، تمہاری مرضی ہے، میں اپنے متعلق صاف صاف بتا چکا ہوں، اسی لیے تم سے فاصلہ رکھا ہے اور جب تک جاگتا رہوں گا یہ فاصلہ قائم رکھوں گا۔ اس نے چونک کر پوچھا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمارے درمیان یہ فاصلہ تمہارے جاگنے تک ہے؟ تمہارے کہنے کے مطابق یہ کہہ رہا ہوں، تمہیں نیند میں چلنے کی بیماری ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی ایسی کوئی بیماری ہو جس کا علم مجھے نہیں ہے۔ تم مجھے دیکھنا پرکھنا چاہتی ہو تو آج رات جاگتی رہو، میں تو سو رہا ہوں۔ نیند میں چل کر تمہاری طرف آؤں گا تو مجھے دھکا دے کر گرا دینا تاکہ میری آنکھ کھل جائے۔ میں جوتوں سمیت برتھ پر دراز ہو گیا، اٹیچی اپنے سر کے نیچے تکیہ بنا کر رکھ لی، پھر آنکھیں بند کرنے سے پہلے کہا، میں جا رہا ہوں، نیند کے دوران دروازے پر دستک ہو، جگائے بغیر کبھی نہ کھولنا، خود کرمداد ریحانہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی ایسے وقت جبکہ جمال جسکانی بھٹک رہا تھا اور کم کریزی جیسا دشمن یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ فرحاد علی تیمور ان کا خفیہ سربراہ ہے، تو دماغ میں یہ سوال گونج رہا تھا کہ ایسی باتیں کیسے معلوم ہو جاتی تھی جو صرف ٹیلی پیتھی کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہیں۔ ہماری دنیا میں ایسا کوئی سائنسی آلہ ایجاد ہو گیا ہے جسے دماغ کے ساتھ منسلک کر دیا جائے تو ٹرانسمیٹر کے آس پاس بلا دور بیٹھے ہوئے کم کریزی جیسے لوگوں کو نظر آتا رہے گا۔ اس کی حرکتیں بھی دکھائی دیتی رہیں۔ کریزی جانے کتنی دور بیٹھا تھا، اس نے خالی بریف کیس کیسے کو دیکھ لیا تھا۔ یہ محض قیاس آرائی ہے، ایسا کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام دہشت گرد تنظیمیں اپنے تخریب کاروں کے الزامات مجھ پر ڈالنا چاہتی ہیں، ہر جرم کی تان فرحاد علی تیمور کی ٹیلی پیتھی پر توڑتی ہیں، ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اس میں اب کچھ حقیقت نظر آنے لگی تھی۔ اس حقیقت میں اگرچہ میری اور رسونتی کی ٹیلی پیتھی کا ہاتھ نہیں تھا، لیکن کچھ تو تھا جس کا علم نہ تو مجھے تھا نہ رسونتی کو۔ اب مجھے اسی انداز میں سوچنا تھا اور فرض کر لینا تھا کہ ہمارے
علاوہ بھی ایک تیسری ہستی ہے جو میرے دماغ کو چھیڑنا نہیں چاہتی، وہ میرے ساتھیوں کو اعلی کار بنا رہی تھی۔ میرے کیبن میں آنے سے پہلے حور بانو میری اٹیچی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ وہ میری اٹیچی کھول کر دیکھے۔ وہ خود اس بات کی وضاحت نہیں کر سکی تھی کہ اٹیچی کیوں کھولنا چاہتی تھی، لیکن میں اس کے دماغ سے معلوم کر چکا تھا۔ وہ یوں ہی الجھنوں میں گرفتار ہو کر ایسا کرنا چاہتی تھی۔ میں رسونتی کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں شام کے 7 بجے تھے۔ پارس اپنے ننھے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آ رہا تھا اور وہ ممتا بھری باہیں پھیلا کر اسے اتنی محبت سے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی طرف کھینچی جا رہی ہو۔ میں نے اسے مخاطب کیا تو اس نے فوراً ہی پارس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، پھر اس کے کان میں کہا، دیکھو تمہارے پاپا آئے ہیں۔ پھر اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جانتے ہو یہ مجھے ماما کہتا ہے، ابھی اچھی طرح بول نہیں سکتا لیکن معصوم ہونٹوں کے ملنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہی بلی لگتی ہے۔ میں اس سے خود کو ماما ہی کہلواؤں گی۔ تمہیں پسند ہے؟ مجھے وہ سب پسند ہے جو تمہیں اور ہمارے بیٹے کو پسند ہو۔ میں بتا چکا ہوں کہ وقتاً فوقتاً رسونتی سونیا، آئلہ بی بی اور زباتہ سے رابطہ قائم کرتا رہتا تھا۔ صرف رسونتی اور سونیا کو معلوم تھا کہ میں پاکستان میں ہوں۔ کوئی میرے متعلق ان سے پوچھتا تو وہ لا علمی ظاہر کرتی تھی۔ رسونتی کہہ دیتی تھی، جب بھی میں ان کے دماغ سے کچھ معلوم کرنا چاہتی ہوں وہ سانس روک لیتے ہیں، صرف کام کی باتیں ہو سکتی ہیں، اس کے بعد مجھے موقع نہیں دیتے کہ ان کے ماحول کو یا ان کے آس پاس رہنے والوں کو سمجھ سکوں۔ میں نے رسونتی سے کہا، تم جانتی ہو یہاں میں کن حالات سے دوچار ہوں، کن لوگوں کے ساتھ کہاں جا رہا ہوں۔ اس دوران پیش آنے والے حالات نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور شخص بھی ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو وہ ہمارے کسی ساتھی سونیا، زباتہ، پومی اور واٹسو روکی میں سے کسی کے بھی دماغ میں پہنچ کر ہمارے متعلق تمام معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ آخر وہ کون ہے یہی تو معلوم نہیں ہو رہا۔ یوں بھی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، صرف شبہ ہے کوئی ہستی خیال خوانی کر رہی ہے۔ میں سمجھ گئی، مجھے تمہارے آس پاس رہنے والوں کے دماغوں میں پہنچ کر اس کا سراغ لگانا ہے، تصدیق کرنی ہے آیا ایسی کوئی تیسری ہستی ہے بھی یا نہیں۔ میں یہی چاہتا ہوں۔ ویسے میں نے اپنے ساتھیوں کے دماغوں کو اچھی طرح ٹٹول کر دیکھا ہے، وہاں کسی کا سراغ نہیں مل سکا۔ ہو سکتا ہے وہ بہت محتاط ہو۔ وہ محتاط کیوں ہے؟ کیا اسے شبہ ہے کہ تم فرہاد ہو؟ شبہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا خیال ہوگا کہ کسی وقت کسی کے دماغ میں بھی اس کا ہم سے ٹکراؤ ہو سکتا ہے، لہذا وہ شروع ہی سے محتاط ہے۔ کیا میں اس سلسلے میں سونیا سے مشورہ لوں؟ تم اسے یہاں کے حالات بتاؤ، میں تھوڑی دیر بعد دوبارہ رابطہ قائم کروں گا۔ میں رسونتی کے پاس سے آ گیا۔ اس وقت حور بانو پوچھ رہی تھی، کیا ایک کمرے میں یا ایک کیبن میں 2 افراد ہوں، ان میں سے ایک آنکھیں بند کر کے سو جائے تو واقعی اسے نیند آ جاتی ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ اس طرح مجھ سے کتراتے رہنے سے میں مایوس ہو کر تمہارا خیال دل سے نکال دوں گی؟ میں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس نے پوچھا، کیا دل سے محبت نکال دینے سے نکل جاتی ہے؟ کیا یہ اتنی ہی آسان سی چیز ہے، جب چاہو دل میں آ جائے اور جب چاہو دل سے نکل جائے؟ حور بانو، ابھی تم نے عمل کے میدان میں قدم رکھا ہے۔ یہاں ایسے تجربات سے گزرنا پڑتا ہے جب دل نہیں مانتا اور دل کو سنوانا پڑتا ہے۔ تم کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ کامیابی ہو۔ ہم جسمانی طور پر بہت دور نہیں ہیں، مگر ذہنی طور پر اس طرح دور رہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پسند کرتے رہیں گے، عزت کرتے رہیں گے، لیکن محبت میں ازدواجی رشتوں کا معاملہ آئے گا تو ہمیں ایک دوسرے سے کترا کر نکل جانا چاہیے۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو سکو تو اچھی بات ہے، اگر ناکامی ہو تو تم میرے ساتھ اپنی مرضی سے جیسی بھی زندگی گزار لو، لیکن حالات نے ہمیں جدا کر دیا اور میں لوٹ کر نہ آ سکا تو مجھے الزام نہ دینا۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگی۔ میں نے کہا، ابھی سوچنے سمجھنے کے لیے کافی وقت ہے، ہم اسلام آباد تک ضرور ساتھ رہیں گے، اس کے بعد بھی ساتھ رہ سکتے ہیں جب کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ جب تم اچھی گھریلو زندگی کی ابتدا کرو گی تو میں تم سے دور چلا جاؤں گا۔ وہ منہ پھیر کر بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میری زندگی میں سونیا، رومانہ، زباتہ، آئلہ بی بی اور مرجانہ جیسی فولادی عورتیں رہی ہیں جو مر جاتی ہیں مگر رونا نہیں جانتی۔ مجھے رونے والی عورتیں بالکل پسند نہیں ہیں، جو دو ٹوک فیصلہ نہ کر سکتی ہوں، جو حالات کا مقابلہ نہ کر سکتی ہوں اور اتنی قوت ارادی نہ رکھتی ہوں کہ اپنی مرضی کے مطابق دوسرا راستہ اختیار نہ کر سکیں۔ تو میں ایسی عورتوں کو گلے کا ہار بنا کر نہیں رکھتا ہوں۔ میں ہار دیکھنے اور سونگنے والوں میں سے ہوں، پہننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے کہا، اب واقعی سونے جا رہا ہوں، پلیز مجھے آواز نہ دینا۔ میں نے اس کی طرف سے منہ
پھیر کر دوسری طرف کروٹ لی۔ میں چاہتا تھا میرے اس رویے سے وہ دل برداشتہ ہو جائے، جیسے میری عزت کرتی ہے، مجھے چاہتی ہے، اسی طرح چاہتی رہے، میں بھی اس کی عزت کرتا رہوں۔ وہ سنبھل جائے تو اس کے لیے بہتر ہوگا، اگر سنبھلنا نہ چاہے تو اپنے بھلے برے کی خود ذمہ دار ہوگی، اور وہ خود ذمہ دار تھی۔ میں نے ترمیمی عمل کے دوران اسے اچھی طرح معلوم کر لیا تھا۔ معمول یا معمولہ بننے والے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جو بات دل اور دماغ کی گہرائیوں میں ہوتی ہے وہ سچ سچ اگل دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہی مناسب تھا کہ اسے اس کے حصے کی محبت ملتی رہتی اور میں اپنے حصے کی دوری قائم رکھتا چلا جاتا۔ میں آنکھیں بند کر کے سونیا کے پاس پہنچ گیا۔ وہ رسونتی سے باتیں کر رہی تھی اور میرا انتظار بھی کر رہی تھی۔ جب میں نے مخاطب کیا تو اس نے کہا، میں نے سب کچھ سن لیا ہے، تم اتنے اطمینان سے اسے ٹرین میں سفر کیوں کر رہے ہو؟ کیا اس خوبصورت بلا کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا؟ سونیا، تمہاری یہی عادت اچھی نہیں لگتی، رابطہ قائم ہوتے ہی لڑائی شروع کر دیتی ہو۔ مجھے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ بلا کتنی خوبصورت ہے اور تم اس کے لیے کتنے نیک جذبات رکھتے ہو۔ جب یہ شبہ یقین کی حد تک ہے کہ تیسری ہستی خیال خوانی کر رہی ہوگی تو تمہیں اس کیبن میں نہیں رہنا چاہیے۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، مگر اور ذرا وضاحت سے کہو۔ میں بھی تمہاری طرح کسی تیسری خیال خوانی کرنے والی ہستی کو فرض کر رہی ہوں۔ اس طرح یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس ہستی نے جسکانی کے ذریعے خالی بریف کیس کو دیکھا۔ اس نے ریحانہ اور کرمداد کے دماغ میں جھانک کر یہ معلوم کر لیا ہوگا کہ وہ خط اور فائلیں ان کی اٹیچی میں موجود ہیں یا نہیں۔ ان کے دماغ نے لا علمی ظاہر کی ہوگی، پھر وہ حور بانوں کے پاس پہنچی ہوگی۔ جب ان تینوں کے پاس نہیں ہے تو چوتھے تم ہو۔ یقیناً تمہارے پاس وہ چیزیں ہونی چاہیے۔ میں پیشن گوئی کرتی ہوں، اگلے کسی اسٹیشن پر گاڑی رکے گی تو کہیں نہ کہیں سے تم پر زبردست حملہ ہوگا، اور اگر ہم فرض نہ کریں کہ کوئی خیال خوانی کرنے والی ہستی ہے تو بھی میری پیشن گوئی قائم رہے گی۔ یہ کام کم کریزی بہت گہرا آدمی ہے۔ ٹیلی پیتھی نہ صحیح کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کے متعلق ایک ایک لمحے کی خبر انہیں ملتی رہتی ہے۔ رسونتی نے کہا، اگر کوئی خیال خوانی کرنے والی ہستی ہوتی تو کریزی اس کا سہارا ضرور لیتا اور اس ہستی کو جسکانی کے دماغ میں پہنچنے کے لیے ضرور کہتا۔ کیونکہ ایسا نہیں ہے اس لیے اس نے تمہارے نام کا سہارا لیا ہے۔ سونیا نے کہا، رسونتی کا یہ پوائنٹ بہت مضبوط ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کم کریزی نے جسکانی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے، یعنی وہ اب اس کے پیچھے لگے گا جس کے پاس وہ خط اور فائلیں موجود ہیں، خواہ تمہارے پاس ہوں، کرمداد کے پاس ہوں یا ریحانہ اور حور بانوں کے پاس۔ تم چاروں اس ایئر کنڈیشنڈ کوچ میں موجود ہو، تم سب پر حملے ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ شبہ تم پر ہوگا۔ اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ میں دشمنوں کو اپنے پیچھے دوڑنے پر مجبور کر دیتی، انہیں اور زیادہ تکنی کا ناچ نچاتی، فائلیں کھول کر ان کی ضروری کاغذات اپنے پاس رکھ لیتی اور ایسے کاغذات چھوڑ دیتی جو میرے پاس رکھے ہوئے کاغذات کے بغیر نامکمل ہوتے۔ اسی طرح میں وہ لفافہ کھول کر خط نکال لیتی اور لفافے اور فائلوں کو دوبارہ اسی طرح سیلڈ کر کے اٹیچی میں چھوڑ کر ٹرین سے اتر جاتی۔ اگر میں یہ کہوں کہ لفافے اور فائلوں میں ضروری کاغذات نہیں ہیں تو اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ شروع سے یہ فراڈ ہوتا چلا آ رہا ہے؟ ہاں، میں نے اپنے ساتھیوں سے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، اس بات کو صرف سعید احمد جانتے ہیں۔ اصل کاغذات اولڈ مین لے جا چکا ہے۔ تو پھر وہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں کا مقصد یہی ہے نا کہ ان فائلوں کے بہانے دہشت گرد تنظیموں کے افراد تم سے ٹکراتے رہیں، تو چلو انہیں ٹکرانے کی دعوت دو، وہاں سے نکل بھاگو۔ رسونتی نے کہا، سعید احمد صاحب کو جب یہ معلوم ہے کہ تم سب اس ٹرین میں سفر کر رہے ہو تو انہوں نے کچھ حفاظتی انتظامات بھی کیے ہوں گے۔ جب سے میں ٹرین میں سوار ہوا ہوں مجھے سعید احمد صاحب سے رابطہ قائم کرنے کی فرصت نہیں ملی، ورنہ یہ معلوم کر لیتا۔ سونیا نے جل کر کہا، ہاں وہ بیچاری فرصت نہیں دے رہی ہوگی اور تم بیچارے کو فرصت نہیں مل رہی ہوگی۔ بہتر ہے تم تمام دہشت گرد تنظیموں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ دو تمہیں 1 مہینے کی چھٹی چاہیے، تم چاند پر شہد لگانے جا رہے ہو، کوئی دشمن چاند کے اس ٹکڑے کو گولی نہ مارے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارے اس جلنے کڑنے میں بڑی اپنائیت ہے، میں ابھی سعید احمد صاحب کے پاس جا کر معلومات حاصل کرتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، فوراً کیبن سے نکلو، اس سے پہلے کہ وہ ٹرین کسی اسٹیشن تک پہنچے تم زنجیر کھینچ کر اتر جاؤ۔ چلو یہی کر رہا ہوں، تم خوش ہو جاؤ۔ رسونتی نے خوش ہو کر کہا، فرحاد تمہیں سونیا ہی سیدھا رکھ سکتی ہے۔ میں نے کیبن سے نکلتے ہوئے کہا، تم عورتیں بڑی خوش فہمی میں مبتلا رہتی ہو، میں تو اس لیے سونیا کی بات مان رہا ہوں کہ اچانک ہی گاڑی کسی جگہ رک گئی ہے، زنجیر کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا گاڑی کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی تھی۔ میں نے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہنچ کر سونیا سے کہا، میں تمہارے کہنے کے مطابق کیبن سے نکل آیا ہوں، لیکن حور بانو سے زیادہ دور نہیں جاؤں گا، میرا وعدہ ہے۔ جب تک اس کا کوئی ٹھکانہ
نہ ہو جائے اس کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اللہ نے چاہا تو وہ تمہارے پاس ہی ٹھکانہ بنائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں ڈائننگ کار میں چائے پینے جا رہا ہوں، جسونتی اوربانو کے دماغ میں موجود رہے گی۔ میں بھی خیال خوانی کرتا رہوں گا، جو حالات پیش آئیں گے ہم ان کے متعلق تمہیں بتاتے رہیں گے۔ میں ٹرین کے آگے اور پیچھے دور تک دیکھتا ہوا ڈائننگ کار میں چلا گیا، وہاں بیٹھ کر چائے کا آرڈر دیا۔ اس کے بعد خیال خوانی کے ذریعے سعید احمد صاحب کو مخاطب کیا۔ انہوں نے پھر میری بے پرواہی کی شکایت کی۔ میں نے کہا میں بہت مجبور تھا، بہرحال تازہ رپورٹ سن لیجئے۔ جمال احمد جسکانی خیرپور سے بہت پہلے ہی خالی بریف کیس کے ساتھ ٹرین سے اتر گیا تھا۔ دشمن بہت مستعد اور بڑی باخبر ہے، وہ جسکانی کے پیچھے لگ گئے تھے۔ اس نے تعاقب کرنے والے دشمنوں کو ٹھکانے لگا دیا، لیکن یہ بات حیرت انگیز ہے کہ انہیں ہماری ہر حرکت کا علم ہو جاتا ہے، جیسے ان میں بھی کوئی خیال خوانی کر رہا ہو۔ بہرحال میں ایئر کنڈیشن کوچ سے نکل آیا ہوں، کچھ وقت ڈائننگ کار میں گزاروں گا۔ اس دوران میں رسونتی حوربانو، ریحانہ اور کرمداد کی نگرانی کرتی رہے گی۔ آپ بتائیں ہمارے سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے سلسلے میں کرنا ہی کیا ہے؟ تم سب نادان اور ڈرپوک بچے تو نہیں ہو کہ دشمنوں سے بچانے کے لیے فوراً ہیلی کاپٹر بھیج دوں اور اسلام آباد بلا لوں۔ تم لوگوں کو استعمال کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دشمن ہماری نظروں میں آتے رہیں، اور وہ آ رہے ہیں۔ کیا انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ انہیں صرف دیکھا اور سمجھا جا رہا ہے، ان کے راستے روکے جا رہے ہیں۔ تم نے ابھی کہا تھا کہ خیرپور سے پہلے جسکانی ٹرین سے اتر گیا تھا۔ جب اس کے بریف کیس کے خالی ہونے کا علم دشمنوں کو ہوا تو یقیناً خیرپور سے ہی تم پر حملے شروع ہو جاتے، لیکن خیرپور اسٹیشن کے فرسٹ کلاس ویٹنگ روم میں جو غیر ملکی نظر آئے تھے، ان سے ہمارے خفیہ آدمیوں نے پوچھ گچھ کی تھی، ان کے پاسپورٹ دیکھے تھے اور انہیں وارننگ دی تھی کہ ان کے ویزے میں جن شہروں کا اندراج ہے وہ ان کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں نہ جائیں۔ خیرپور میں ان کی موجودگی غیر قانونی تھی، اس لیے انہیں حکم دیا گیا کہ اسلام آباد پہنچتے ہی وہ اپنے سفارت خانے میں رپورٹ کریں۔ اس سے پہلے ہم ان کے خلاف رپورٹ پہنچا رہے ہیں۔ اس طرح انہیں بھی احساس ہو گیا ہے کہ وہ انٹیلیجنس کی نظروں میں آ چکے ہیں، لہٰذا اب انہیں کسی غیر قانونی کارروائی میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا شاید اسی لیے خیرپور میں ہم پر کسی نے حملہ نہیں کیا۔ اب تمہاری ٹرین روہڑی پہنچنے والی ہے۔ روہڑی اور رحیم یار خان کے ویٹنگ رومز میں بھی ایسے ہی غیر ملکی پائے گئے تھے۔ ان سب کا ایک جیسا بیان ہے، وہ اپنی ذاتی گاڑیوں میں کراچی سے لاہور اور لاہور سے اسلام آباد کی طرف سفر کر رہے تھے، لیکن ان کی گاڑی خراب ہو گئی یا ان میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، لہٰذا اب وہ ٹرین کے ذریعے سفر کرنا چاہتے ہیں۔ روہڑی اور رحیم یار خان سے انہوں نے اپنے لیے فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں سیٹیں ریزرو کرائی تھی، ہمارے آدمیوں نے ان کا ریزرویشن کینسل کرا دیا۔ تمہاری ٹرین کے گزرنے کے بعد ان کے لیے ریزرویشن کی سہولتیں فراہم کر دی جائیں گی۔ انہیں بھی وارننگ دی گئی ہے کہ وہ صرف ان شہروں تک محدود رہیں جہاں کا اجازت نامہ ان کے پاس ہے۔ وہ ہمیشہ پاکستان انٹیلیجنس والوں کی نظر میں رہا کریں گے۔ میرا خیال ہے ان کے لیے اتنی ہی دھمکی کافی ہے، وہ پاکستان کی سیر کر کے چپ چاپ واپس چلے جائیں گے، تم لوگ سے ٹکرانے کی حماقت نہیں کریں گے۔ میں نے پوچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ٹرین جیسے جیسے آگے بڑھتی جائے گی آپ کے آدمی ہمارے لیے راستہ صاف کرتے جائیں گے اور مشکوک افراد کی فہرست تیار کرتے رہیں گے؟ غیر ملکی تو آسانی سے نظروں میں آ جاتے ہیں، لیکن ان تنظیموں میں ہمارے ملک کے لوگ بھی ہیں۔ ان میں پتہ نہیں کتنے خطرناک قسم کے مجرم اس ٹرین میں سفر کر رہے ہیں۔ ان سے تم لوگوں کو ہوشیار رہنا ہے، یہ اسی وقت ہماری نظروں میں آئیں گے جب تم سے ٹکرانے کی حماقت کریں گے۔ اسی وقت رسونتی نے مخاطب کرتے ہوئے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے حوربانو کے دماغ میں پھر یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ تمہاری اٹیچی کھول کر دیکھے۔ وہ اس خیال سے بعد آنے کی کوشش کرتی تھی مگر وہ خیال بار بار سر ابھارتا تھا۔ یقیناً اس کے دماغ میں اسی طرح کے مثبت اور منفی خیالات پیدا ہو رہے ہیں جیسے ہم اپنے معمول کے دماغ میں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ تمہیں ایسی حالت میں حوربانو کو چھوڑ کر میرے پاس نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے سونیا سے مشورہ کیا تھا، اس نے کہا حوربانو کو اٹیچی تک پہنچنے اور اسے کھول کر فائلوں کو دیکھ لینے دو تاکہ یہ بات دشمنوں تک پہنچے۔ اس طرح ہم اس بات کی تصدیق کر لیں گے کہ تیسری ہستی خیال خوانی کر رہی ہے یا نہیں۔ کیا حوربانو نے ان فائلوں اور لفافے کو دیکھ لیا ہے؟ وہ دیکھ چکی ہے اور اس سلسلے میں پریشان ہے کہ لفافے اور فائلیں تو بریف کیس میں رکھی ہوئی تھی، پھر بابر کی اٹیچی میں کیسے پہنچ گئی ہیں؟ تم نے اسے یہ بھی نہیں بتایا ہے کہ جسکانی ٹرین سے جا چکا ہے۔ اسے اس بات پر حیرانی ہے کہ اتنی اہم فائلیں تم نے یوں ہی اٹیچی میں کیوں چھوڑ دی اور ان کی نگرانی کے لیے اس بیچاری کو کیبن میں تنہا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ بہرحال اس وقت وہ ریحانہ اور کرمداد کے کیبن میں ہے اور انہیں لفافے اور فائلوں کے متعلق بتا رہی ہے۔ تم ان کے پاس موجود رہو، میں ابھی سعید صاحب سے بات کر کے آتا ہوں۔ یہ سونیا
سونیا تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ میں سونیا کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا تمہارا اسی کیبن سے نکل آنے کا کوئی مقصد تو ہونا چاہیے۔ جب دشمن اس لفافے اور فائلوں کو کھول کر دیکھیں گے اور ان کی متوقع چیزیں انہیں نہیں ملیں گی تو یہی رائے قائم کریں گے کہ اصل کاغذات تم جیب میں ٹھونس کر چلے گئے۔ لیکن کہاں گئے ہو؟ کیا اسی ٹرین کی ڈائننگ کار میں یا کسی دوسرے کمپارٹمنٹ میں؟ نہیں فرہاد، یہ چال نہایت نامناسب ہوگی۔ تمہیں اس ٹرین کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دشمنوں کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ تمہارا تعاقب کریں۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں۔ اگر دشمنوں کو اٹیچی سے برآمد ہونے والے لفافے اور فائلوں میں کچھ نہیں ملے گا تو وہ مجھے گھیرنا چاہیں گے۔ میں انہیں بآسانی ٹرین میں مل جاؤں گا اور میری جیبیں خالی نظر آئیں گی تو معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا، جبکہ ہمیں ان تخریب کاروں کو اپنے ساتھ دوڑاتے ہوئے اسلام آباد لے جانا ہے۔ باتوں میں وقت ضائع نہ کرو۔ جہاں تک حور بانو کا تعلق ہے، اسے رسونتی پر چھوڑ دو، وہ اس کی حفاظت کر لے گی۔ میں اسے مشورہ دیتی رہوں گی۔ اچھی بات ہے، میں ٹرین کو چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے سعید احمد صاحب سے کہا روڈی اسٹیشن آ رہا ہے، میں ٹرین کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں چارہ ڈال کر جا رہا ہوں۔ اس کے نتیجے میں ٹی ٹی سینٹر کا کوئی اعلی کار ضرور میری اٹیچی تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ ٹرین پٹڑیاں بدل رہی تھی، اسٹیشن آ رہا تھا۔ میں نے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور پیسے دے کر دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے سعید احمد سے پوچھا میں یہاں سے سکھر تک جانے کی کوشش کروں گا، کیا وہاں میرے لیے کوئی گاڑی فراہم کی جا سکتی ہے؟ تم سکھر پہنچو، سب انتظامات ہو جائیں گے۔ بائی دی وے، یہ میرے معاملات نہیں ہے، لیکن میں تمہاری خاطر دلچسپی لے رہا ہوں۔ سیکرٹ سروس کا چیف کہہ رہا تھا کہ مجھے تمہارا رابطہ اس سے کرا کے خود آرام کرنا چاہیے۔ آپ آرام فرمائیں، میں سیکرٹ سروس کے چیف سے رابطہ قائم رکھوں گا۔ میں سیکرٹ سروس کے چیف کی ایک اور خواہش ہے، کیا تم پوری کرو گے؟ اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور پوری کروں گا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ کچھ عرصہ پہلے سونیا بھابی ہماری سیکرٹ سروس کی اعزازی عہدے دار رہ چکی ہیں، پھر انہوں نے اپنی مرضی سے استعفیٰ دیا اور چلی گئی۔ آج بھی ان کے لیے یہ اعزازی عہدہ مخصوص ہے، ایسے وقت جب کہ تخریب کار ہمارے ملک میں اڈے بنا رہے ہیں۔ کیا سونیا بھابی کا فرض نہیں ہے کہ وہ تمہاری طرح یہاں آ کر تخریب کاروں کے قدم اکھاڑنے میں ہمارا ساتھ دیں؟ تم یہاں موجود ہو لیکن دوسرے روپ میں ہو۔ یہاں فرہاد کے نام کی دہشت نہیں ہے، جب سونیا کے نام کی دہشت ہوگی تو کتنے ہی دہشت گردوں کے خون خشک ہو جائیں گے۔ سعید صاحب، دشمن یہی چاہتے ہیں کہ مجھے بے نقاب کر دیں اور سونیا، رسونتی اور مرجانہ کو وادی کاف سے نکلنے پر کسی نہ کسی طرح مجبور کریں۔ اب یہی بات آپ فرما رہے ہیں۔ سونیا کو وہاں سے یہاں بلا کر گویا دشمنوں کی دلی مراد پوری کرنا چاہتے ہیں۔ خیر، میں سیکرٹ سروس کے چیف کی خواہش پر سونیا کو یہاں آنے کو کہہ دوں گا۔ اگر وہ آنا چاہے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ روڈی اسٹیشن آ گیا۔ خاصی رات ہو چکی تھی، پھر بھی مسافروں کی آمد و رفت جاری تھی۔ اس بھیڑ میں کسی تعاقب کرنے والے کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ میں جیسے ہی گیٹ پر پہنچا، ٹکٹ کلیکٹر نے ٹکٹ طلب کیا۔ تب مجھے خیال آیا میں تو سارا سامان ہی چھوڑ آیا ہوں، ٹکٹ بھی سامان میں ہے۔ اسی وقت میرے پیچھے سے آواز سنائی دی، ان کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، مسٹر بابر ہمارے ساتھ آئیے۔ میں نے گھوم کر دیکھا، دو قادآور جوان تھے۔ کسی اجنبی کو چہرے سے پہچانا جاتا ہے، میں دماغ سے پہچاننے کے لیے ان کی کھوپڑی میں پہنچ گیا۔ پتا چلا وہ انٹیلیجنس کے آدمی ہیں۔ انہیں ابھی اطلاع ملی تھی کہ بابر روہڑی اسٹیشن پر اتر رہا ہے۔ اسے فوراً پولیس اسٹیشن کے ایک کمرے میں پہنچا دیا جائے تاکہ سیکرٹ سروس کے چیف سے گفتگو ہو سکے۔ تھوڑی دیر بعد میں اس کمرے میں موجود تھا۔ وہاں انٹیلیجنس کے جو لوگ تھے وہ باہر چلے گئے، صرف سادہ لباس میں ایک نوجوان رہ گیا۔ اس نے دروازے کو بند کرنے کے بعد ایک ٹرانسمیٹر کو آپریٹ کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سیکرٹ سروس کے چیف سے کوڈ ورڈز کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد مجھے مخاطب کیا گیا۔ میں نے ٹرانسمیٹر کے سامنے آ کر کہا، ہیلو چیف، مجھے توقع نہیں تھی آپ اتنی جلدی مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ اس نے کہا، میں اسلام آباد میں بیٹھے بیٹھے بجلی کے کرنٹ کی طرح پورے ملک کے ہر گوشے میں پہنچ سکتا ہوں۔ مجھے سعید صاحب نے تمہارے متعلق بتایا اور میں روڈی میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ویسے اب ہماری گفتگو دوسرے چینل سے ہوگی۔ دوسرے چینل کا مطلب ٹیلی پیتھی تھا۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، یہ چیف، آئندہ اسی چینل سے گفتگو ہوگی۔ باہر تمہارے لیے ایک ایئر کنڈیشن کوچ موجود ہے، اگلی سیٹ پر ڈرائیور اور ایک مسلح جوان ہوگا، تمہاری ضرورت کا اسلحہ بھی موجود ہوگا۔ کوچ کے پچھلے حصے میں کچھ ایسا میکینزم ہے جس کے ذریعے تم اپنے اور ڈرائیور وغیرہ کے درمیان ایک عارضی دیوار کھڑی کر سکتے ہو۔ جس سیٹ پر بیٹھو گے اسے اپنی لیے بیڈ بنا سکتے ہو۔ جو عارضی دیوار کھڑی کرو گے اس پر ایک چھوٹا سا ٹی وی اسکرین ہے۔ اسکرین پر مختلف بٹنوں کے ذریعے گاڑی کے اگلے اور پچھلے حصے کے مناظر دیکھ سکتے ہو۔ تمہیں اپنے آگے جانے والے یا تعاقب کرنے والوں کا علم ہوتا رہے گا۔ اسکرین کے ساتھ کچھ ایسے بٹن بھی ہیں جن کے ذریعے ٹارگٹ لینز نظر آ سکتا ہے۔ اس لینز کے ذریعے ایک بٹن دباتے ہی آٹومیٹک فائرنگ
ہونے لگے گی. جو بھی گاڑی تعاقب میں ہوگی وہ فائرنگ زد میں آ جائے گی. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے ملک میں ایسی جدید طرز کی گاڑی ہوگی. ایسی گاڑیاں پولیس کے محکموں کو دی جائیں تو بڑی آسانی سے وہ بڑے بڑے مجرموں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. چیف نے کہا ایسی گاڑیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں اور ہمارا غریب ملک ان کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے سیکرٹ سروس میں بس ایک گاڑی ہے جو میرے لیے مخصوص ہے. میرا اسسٹنٹ اسے سکھر لے گیا تھا. اب تم اسے اسلام آباد لے آؤ گے. میں اس کمرے سے نکل کر ریلوے پولیس اسٹیشن کے پیچھے آیا. وہاں ایک خوبصورت سی کوچ کھڑی ہوئی تھی. میں اس کے پچھلے حصے میں بیٹھ گیا. کوچ سکھر کی طرف روانہ ہو گئی. روہڑی کی حدود سے باہر نکلنے کے بعد چیف کے اسسٹنٹ نے مجھ پیچھے گھوم کر کہا اگر آپ گاڑی کے کسی میکینزم کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہیں تو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. میں تھوڑی دیر بعد ان میکینزم کو آزماؤں گا. فی الحال خاموشی چاہتا ہوں. میں نے رسونتی کی خبر لی. وہ اوربانو کے پاس موجود تھی. وہاں سے مطمئن ہو کر جمال احمد جسکانی کے پاس پہنچ گیا. وہ بیچارہ میلوں پیدل چلتا ہوا خیرپور کی حدود میں پہنچا تھا. میں نے سیکرٹ سروس کے چیف سے رابطہ قائم کیا اور کہا میرا ساتھی جمال احمد جسکانی خیرپور کی ایک دور افتادہ بستی میں پہنچ گیا ہے. مجھے گائیڈ کرتے رہو وہ کسی بستی میں ہے اور کن راستوں سے گزر رہا ہے. ہو سکے تو اسے کسی ایک جگہ روکے رکھو. ہمارا آدمی گاڑی لے کر وہاں پہنچ جائے گا. میں نے جسکانی کے دماغ میں یہ خیال پیدا کیا کہ اسے کسی چھوٹے سے ہوٹل میں ذرا دیر کے لیے سستانا چاہیے. یہ مشورہ اس کے حسب حال تھا. وہ تھکا ہوا تھا. فوراً ایک ہوٹل میں جا پہنچا جہاں اندر اور باہر چارپائیاں بچھی ہوئی تھی. قریب ہی ایک لاری اڈا تھا. وہاں سے گزرتے ہوئے ڈرائیور کنڈکٹر اور کلینر وغیرہ رات گزارنے ہوٹل میں آتے تھے. ایک چارپائی کے 2 روپے ادا کرتے تھے. میں نے چیف کو بتا دیا کہ جسکانی لاری اڈے کے سامنے والے ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے. رسونتی نے مجھے مخاطب کیا اوربانو کے پاس پہنچو. اس پر جنونی دورہ پڑ رہا ہے. وہ ایک ہی بات کی راٹ لگائے ہوئے ہے کہ وہ تمہاری تلاش میں جائے گی. میں اس کے پاس پہنچ گیا. رسونتی نے کہا اس کے دماغ پر تھوڑی دیر متوجہ رہو. ایسا لگتا ہے کوئی اوربانو کی سوچ میں اس ضد کو قائم رکھے ہوئے ہے کہ اسے تمہاری اٹیچی لے کر یہاں سے نکلنا چاہیے. اس وقت کرم داد اسے سمجھانے کے انداز میں کہہ رہا تھا جب تک بابر نہیں آئے گا تم ہمارے پاس اس کی امانت ہو. یوں بھی ہم سب نے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. ہم تمہیں تنہا کہیں نہیں جانے دیں گے. ریحانہ نے کہا آخر یہ بابر ہم سے کچھ کہے سنے بغیر کیوں چلا گیا؟ کہاں چلا گیا؟ وہ نادان نہیں ہے. کچھ سوچ سمجھ کر ہی ہمیں چھوڑ گیا ہے. وہ چاہتا ہوگا کہ جسکانی کے بعد دشمن اس کے پاس پہنچ جائے. اس طرح ہم اس لفافے اور فائلوں کو بحفاظت یہاں سے لاہور تک لے جا سکیں گے. کرم داد کو مجھ پر پورا اعتماد تھا. اس نے میری سوچ کے مطابق کہا جس طرح جسکانی نے ہم سے لاہور میں ملنے کا وعدہ کیا ہے اسی طرح بابر بھی ہم سے ملے گا. اوربانو ذرا صبر اور تحمل سے کام لو. مہمات کے دوران بڑے نشیب و فراز آتے ہیں. بعض وقت میں اپنے ساتھی بھی دشمن لگتے ہیں. ایسے ہی وقت اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے. اعتماد نہ ہو تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ لاہور پہنچتے ہی بابر سے تمہاری ملاقات کرا دوں گا. ریحانہ نے کہا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. جب بابر کو جانا ہی تھا تو وہ لفافہ اور فائلیں ہمارے حوالے کر کے جاتا. وہ انہیں یوں چھوڑ گیا جیسے ان کی کچھ اہمیت ہی نہ ہو اور اوربانو کو بھی ان کے متعلق کچھ نہیں بتایا. چپ چاپ چلا گیا. آخر کوئی تو بات ہوگی. ریحانہ خود ایسی بات نہیں کہنا چاہتی تھی. آپ ہی آپ اس کے دماغ میں ایسی باتیں پیدا ہو رہی تھی اور وہ بے اختیار بولتی جا رہی تھی. کرم داد نے پوچھا اس لفافے اور فائلوں کو یوں چھوڑ کر چلے جانے میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ تم کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ یہ اصل لفافہ اور فائلیں نہیں ہیں. اصل وہ ہیں جنہیں بابر ساتھ لے گیا ہے. اس کے پاس دوسری فائلیں کہاں سے آ گئیں کہ وہ انہیں تبدیل کر سکے؟ وہ اس نے پہلے ہی چھپا رکھی ہوں گی. اب موقع پا کر نقل چھوڑ گیا اور اصل لے گیا. بھائی اس نے تبدیل بھی کیا ہے تو ہمارے تمہارے فائدے کے لیے ہی کیا ہے. ہمیں ان فائلوں سے کیا لینا ہے؟ ان کی فکر تو دشمنوں کو ہوگی. لیکن میں دیکھ رہا ہوں اوربانو کے ساتھ تم بھی ان فائلوں کے پیچھے پڑ گئی ہو جیسے تم دونوں کو ہی ان کی جستجو ہو. میں نے رسونتی سے کہا تصدیق ہو رہی ہے. کوئی تیسری ہستی خیال خوانی اس حد تک جانتی ہے کسی کو اپنی مرضی کے مطابق سوچنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے پر مجبور کر دے. کیونکہ کرم داد اوربانو اور ریحانہ کے سامنے آ رہا ہے اس لیے وہ خیال خوانی کرنے والی ہستی دونوں عورتوں سے اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں لے پا رہی ہے. کیوں نہ ہم کرم داد کو راستے سے ہٹا دیں؟ پھر کرم داد نے میری سوچ کے مطابق کہا ہم بہت دیر سے کیبن میں بحث کر رہے ہیں. ہمیں بابر کی بھی خبر لینی چاہیے. میں ابھی ایک چکر لگا کر آتا ہوں. وہ کیبن سے باہر چلا گیا. رسونتی ریحانہ کے دماغ میں تھی اور میں اوربانو کے پاس موجود تھا. پھر رسونتی نے آ کر کہا فرحاد ریحانہ کے پاس آؤ. اس کے دماغ میں بڑی سنسنی پیدا ہو رہی ہے. وہ اس فائل کو اور لفافے کو کھولنے کے لیے مچل رہی ہے. میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کے دیکھا وہ
وہ سوچ رہی تھی۔ اٹیچی کو کھول کر دیکھنا چاہیے، ایک خیال آتا تھا کرم داد ناراض ہوگا، دوسرا خیال پیدا ہوتا تھا ناراض ہونے سے کیا ہوتا ہے، میں اسے منانا جانتی ہوں لیکن میری تسلی تو ہو جائے گی۔ وہ میری اٹیچی کی طرف بڑی، حور بانو نے پوچھا کیا تم اسے کھول کر دیکھنا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں اعتراض ہے؟ میں چاہتی ہوں کسی طرح بابر کے یہاں سے جانے کا کوئی راز معلوم ہو جائے، مجھے تمہارے کرم داد کی باتوں سے تسلی نہیں ہو رہی ہے، ابھی تسلی ہو جائے گی، آؤ اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ دوسرے ہی لمحے ریحانہ نے اٹیچی کھول کر لفافے کی سیل توڑ کر اسے کھولا، اس کے اندر سے ایک طے کیا ہوا کاغذ برآمد ہوا، مگر وہ خط نہیں تھا، بس سادہ کاغذ تھا۔ وہ ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں۔ حور بانو نے کہا ذرا ایک فائل کو بھی کھول کر دیکھو۔ اس نے ایک فائل کی سیل توڑ دی، اسے کھولا، اندر سارے کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ رسونتی نے کہا فرحات بہتر ہوتا ہم انہیں اٹیچی کھولنے کا موقع نہ دیتے۔ نہیں، یہ بہتر ہوا کہ انہوں نے دیکھ لیا، اب دشمن ان تینوں کو نہیں چھیڑیں گے، تمام دشمنوں کی نظروں کا مرکز صرف میں بن جاؤں گا، یہ لوگ ہائی وے پر میرا تعاقب کرنا شروع کریں گے، آگے جتنے شہر اور بستیاں آئیں گی وہاں بھی دشمن میرے منتظر رہیں گے۔ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے، تم جو بھی کہو گی محبت سے کہو گی، میں برا نہیں مانوں گا۔ جب تم کسی عورت کو چاہتے ہو تو اس کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہو، اب تم حور بانو کو چاہنے کے لیے خطرات کو دعوت دے رہے ہو، یہ بات نہیں ہے۔ حور بانو اس وقت تک میری ہم سفر ہے، جب تک اس کا ٹھکانہ نہ ہو جائے۔ میں نے سونیا سے بھی وعدہ کیا ہے، تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں اس سلسلے میں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ رات زیادہ ہو رہی ہے، تم میری فکر نہ کرو، پارس کا خیال رکھو، کھانے پینے کے بعد آرام سے سو جاؤ، تمہاری ضرورت ہوگی تو آواز دے لوں گا۔ اپنی طرح اپنی عورتوں کو بھی بے مروت اور سنگ دل سمجھتے ہو، تم خطرات میں گرے ہوئے ہو تو میں آرام سے کیسے سو جاؤں گی؟ بھائی تمہیں سونے میں ایک پل نہیں لگے گا، اپنے دماغ کو ہدایت دو اور سو جاؤ۔ میں نے کہا نا، ضرورت ہوگی تو بلا لوں گا، خواہ مخواہ میرے ساتھ لگی رہو گی تو پھر بولو، ناراض ہو کر دکھاؤں۔ وہ ایک سرد آ بھر کر بولی میں جا رہی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ میں نے کرم داد کے پاس پہنچ کر دیکھا وہ کیبن میں آ گیا تھا اور غصے سے ریحانہ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے بڑے ضبط سے کہا حور بانو تم اپنے کیبن میں جاؤ، میں ابھی تمہیں بلا لوں گا۔ حور بانو وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی کرم داد نے دروازے کو اندر سے بند کر کے گھراتے ہوئے پوچھا تم نے کس کی اجازت سے لفافے اور فائل کو کھول کر دیکھا ہے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی دیکھ کرم داد، میں تیری ہوں، مجھے بلا اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی بات ختم ہوتے ہی تڑاک سے اس کے منہ پر تمانچہ پڑا، پھر اس کی پٹائی شروع ہو گئی۔ وہ مار کھا رہی تھی، تکلیف سے کرا رہی تھی اور محبت کا واسطہ دیتی جا رہی تھی۔ کرم داد نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا عورت آخر عورت ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں حماقت کرتی ہے اور اپنی اصلیت ظاہر کر دیتی ہے۔ بے وقوف عورت۔ بابر کچھ سوچ کر ہی یہ سارے کاغذ اور یہ مہر شدہ فائلیں ہمارے پاس چھوڑ گیا تھا، انہیں کھولنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر دشمن ہم پر حملہ کریں گے تو ہم انہیں دوبارہ کیسے سیل کریں گے، کس طرح چھپا کر رکھیں گے؟ وہ کہہ رہا تھا۔ میں اس کی لاشعوری کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ مار کھانے کے بعد ریحانہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنسوؤں سے بھیگ کر گلے تر ہو رہا تھا۔ اس کے گلابی لب ذرا سے کھل گئے تھے جیسے محبت کا دروازہ کھل گیا ہو اور دروازے کے پیچھے سے اس کی ریحانہ کہہ رہی ہو ہائے کب تک پتھر مارو گے، پھول بھی تو مارو۔ میں حور بانو کے پاس آ گیا۔ وہ دوسرے کیبن میں ایک برتھ پر سر جھکائے بیٹھی تھی، سوچ رہی تھی یہ کیا زندگی ہے، میں کہاں تھی اور کہاں پہنچ گئی، یہاں سے اور نہ جانے کہاں پہنچوں گی، کس کا ساتھ ہوگا کس کا ساتھ چھوٹے گا، سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کیوں چلا گیا؟ کیا میری کوئی بات بری لگی تھی یا میں بری لگتی ہوں؟ میں نے اس کی سوچ میں کہا مجھے اس انداز میں نہیں سوچنا چاہیے، بابر مجھے چاہتا ہے، میں اس کی چاہت کو اس کے نگاہوں سے پڑھ سکتی ہوں۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو جان ہار جاتے ہیں مگر زبان نہیں ہارتے۔ وہ مجھے کبھی منجدار میں چھوڑ کر نہیں جائے گا، اس کے جانے میں بھی مصلحت ہے۔ کرم داد ٹھیک ہی کہتا ہے، ایسی مہمات کے دوران ساتھیوں کو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، اعتماد نہ ہو تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے دل کو ڈھارس باندھ رہی تھی، اس کی سوچ کہہ رہی تھی ہاں کرم داد یہ بھی تو کہہ رہا تھا کہ جیسے جسکانی نے لاہور میں ملنے کا وعدہ کیا ہے اسی طرح بابر بھی ہم سے آ ملے گا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔